فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 45 پیج نمبر 405 سے۔ جمہوری اسلامی ایران کے بنیادی قوانین میں موجود ہے کہ اسلامی پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے ہوئے قوانین کو شورا نگہبان جو برجستہ مجتہدین اور حقوق داں حضرات سے مل کر بنتی ہے کے ذریعے تائید ہوں تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ خدا نخواستہ یہ قوانین اسلامی اصول کے مخالف تو نہیں ہیں۔ نمبر 2، احکام اولیہ اور احکام ثانویہ۔ احکام ثانویہ اسلام سے ٹکراتے ہیں۔ ایک اعتراض، بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ احکام سلطنتی وقتی اور وہ قوانین جو زمانہ اور حالات کے لحاظ سے وضع کیے جاتے ہیں بعض موارد میں اسلامی احکام کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام الناس صرف اسلام کے احکام اولیہ کو اسلامی احکام جانتے ہیں اور وہ اس چیز سے غافل ہیں کہ اسلام نے مجبوری اور ضرورت کے وقت احکام ثانویہ بھی وضع کیے ہیں اور وہ بھی احکام شرعی شمار ہوتے ہیں۔ وضاحت، اسلام کے اولیہ احکام جو عام حالات کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ دوسرے احکام بھی اسلام نے وضع کیے ہیں جو مجبوری اور ضرورت کے وقت کے لیے ہوتے ہیں، جن کو احکام ثانوی کہا جاتا ہے، اور یہ احکام ثانوی کچھ تو قرآن مجید اور سنت نبوی میں ذکر ہوئے ہیں لیکن ان میں سے بعض دینی کتابوں میں ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ ان کو وضع کرنا ولی امر مسلمین کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، یا اگر ہم پر غسل واجب ہے تو نماز کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ وضو اور غسل کا وجوب احکام اولیہ اور عام حالات سے متعلق ہیں کہ جب مثلاً ہمارا بدن سالم ہو اور پانی ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو اور پانی موجود بھی ہو، لیکن اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے وضو یا غسل کرنا ممکن نہ ہو، مثلاً پانی موجود نہ ہو یا اگر پانی موجود ہے تو وہ نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں وضو یا غسل واجب ہونے کی جگہ وجوب تیمم جو حکم ثانوی ہے اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو یا پانی بدن کے لیے نقصان دہ ہو تو وضو یا غسل کے بدلے تیمم کرنا ضروری ہے۔ جب احکام اولیہ اور احکام ثانوی، جن کو احکام اضطراری بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید اور روایات میں ذکر ہوئے ہیں تو ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں پاتے، چونکہ حکم اولیہ جیسے وضو یا غسل کا موضوع اس وقت ہے جس وقت پانی ہمارے پاس موجود ہو اور وہ نقصان دہ بھی نہ ہو، اور احکام ثانوی یعنی تیمم اس شخص کے لیے ہے جب کسی شخص کے پاس پانی نہ ہو یا پانی اس کے بدن کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں کو وضو کرنے کا حکم ہے اور بعض لوگوں کو تیمم کرنے کا حکم ہے، لیکن بعض مقامات پر احکام اولیہ کے مقابلے میں جو مجبوری اور اضطراری وقت کے لیے ہوں خاص احکام شریعت میں ذکر نہیں ہوئے ہیں، تو یہیں پر اسلام کے احکام اولیہ جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، مگر یہ کہ باعث اثر و حرج ہوں، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بندگان خدا اپنے وظیفے پر عمل کرنے میں غیر قابل تحمل مشقت اور حرج میں گرفتار ہوں، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ ترجمہ، اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 78۔ ترجمہ،
خدا تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ قارئین کرام، ہمارے گزشتہ مطالب کے پیش نظر فقہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے وظیفے اور حکم شرعی پر عمل کرنے سے عسر و حرج میں مبتلا ہو تو خداوند عالم اس وظیفے کو اٹھا لیتا ہے۔ قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ بعض مقامات پر احکام اولیہ کا بدل احکام ثانوی شریعت میں بیان ہوا ہے، لیکن بعض موارد میں احکام ثانوی اور اضطراری شریعت میں بیان نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن ولی فقیہ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر احکام اولیہ پر عمل کرنا ممکن نہ ہو اور عوام الناس کے لیے باعث عسر و حرج ہو تو اس صورت میں عوام الناس کا وظیفہ معین کرے۔ لہٰذا جو کچھ بھی ولی فقیہ اسلامی اصول و قوانین کے تحت حکم بیان کرے تو وہ احکام ثانوی اور اسلامی حکم ہوگا، کیونکہ اس نے اس ولی فقیہ کو جب عسر و حرج کی صورت میں تکلیف اولیہ اٹھا لی جائے تو عوام الناس کے وظیفے اور عمل کو معین کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا چونکہ بعض لوگ صرف اسلام کے احکام اولیہ سے آشنائی رکھتے ہیں، اسی وجہ سے تصور کرتے ہیں کہ اسلامی احکام صرف یہی ہیں، اور اگر ولی امر مسلمین یا اسلامی حکومت کے دوسرے قوانین گزار اداروں سے اسلام کے احکام اولیہ کے خلاف قانون بنتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قانون اسلام کے مخالف ہے، جبکہ وہ قانون احکام شرع اور اسلام کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اولیہ احکام کے مخالف احکام کو احکام ثانوی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور بے شک احکام ثانوی بھی اسلامی احکام مانے جاتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور جو مسافر نہیں ہے اگر دوسرے شرائط موجود ہیں تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور کوئی مسافر کے روزہ نہ رکھنے کو اسلامی احکام کا مخالف شمار نہیں کرتا، کیونکہ خود اسلام نے صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص مسافر یا مریض ہے اس پر روزہ واجب نہیں ہے۔ ترجمہ: لہٰذا جو شخص اس ماہ میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزہ رکھے، لیکن جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزہ رکھے۔ خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اسی طرح احکام اجتماعی، مدنی، جزائی، تجاری اور دوسرے معاملات میں اگر احکام اولیہ کے مطابق عمل کرنا ممکن نہ ہو اور موجب عسر و حرج ہو تو وہ حکم ثابت نہیں رہے گا، اور خاص قواعد اور مقررات کے تحت ولی امر مسلمین زمان و مکان کی حالت کی بنا پر نئے قوانین کو وضع کرتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ وہ قوانین اسلامی احکام کے مخالف نہیں ہوں گے، بلکہ اگر ہوں گے بھی تو اسلامی اولیہ احکام کے مخالف ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اسلام کے احکام احکام اولیہ اور احکام ثانوی دونوں کو شامل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں درپیش جدید تقاضوں کے تحت جو ہمیشہ اجتماعی حالات کی بنا پر رونما ہوتے ہیں، مثلاً ٹریفک کی سہولت کے لیے اور گاڑیوں کی بھیڑ سے بچنے کے لیے سڑکوں کو چوڑا کرنا، یا میونسپلٹی کو صفائی یا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے پیش آنے والی ضرورتیں، یا محکمہ آب اور بجلی کی دیگر ضرورتیں جو قدیم زمانے میں نہیں تھیں، یا آج کل کی ترقی کے پیش نظر معاشرے کی وہ ضرورتیں جن کو خود عوام الناس پورا نہیں کر سکتے اور گزشتہ زمانوں کی ضرورتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کو خود عوام الناس انجام دیا کرتے تھے، تو ان تمام صورتوں میں متعلقہ محکمہ جات کا ضروری قوانین بنانا ضروری ہے۔ ہماری گفتگو یہ ہے کہ یہ قوانین بغیر کسی اصل کے نہیں ہیں اور بے حساب و کتاب لوگوں کی اپنی مرضی سے نہیں بن جاتے، بلکہ یہ قوانین اور احکام ثانوی اسلامی عام قوانین کے تحت ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ احکام ثانوی اہم کو مہم پر ترجیح دینے کی طرح ہوں، یا ان قوانین کو زمان و مکان کے حالات کے پیش نظر بنایا جائے، جیسا کہ ہمارے ملک میں یہ احکام ثانوی مجلس شورا اسلامی میں اور ولی فقیہ کی اجازت سے بنائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ احکام اسلامی احکام سے باہر نہیں ہوتے، یعنی ان کو اسلامی احکام میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام قوانین ولی امر مسلمین کے حکم سے بنائے جاتے ہیں، یا دوسرے خاص قوانین جیسے قاعدہ عسر و حرج یا قاعدہ لا ضرر
یا ان دوسرے قواعد کے تحت جو فقہ کتابوں میں وارد ہوئے ہیں کے تحت یہ احکام ثانوی بنائے جاتے ہیں۔ قارئین کرام، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلامی حکومت میں قوانین کو یا اسلامی منابع جیسے قرآن کریم اور سنت نبوی سے لیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ عقل بھی اسلامی منابع میں شمار ہوتی ہے اور مستقلات عقلیہ اور احکام قطعی عقل معتبر ہوتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں حکم قطعی عقل کے ذریعے خداوند عالم کے ارادے تشریع کو کشف کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکم عقل بھی خداوند عالم کے ارادے اور اس کی مرضی سے متعلق ہے، اسی وجہ سے یہ حکم اسلامی حکم ہوگا یا کسی بھی طریقے سے قرآن و سنت میں بیان شدہ عام احکام کے تحت واقع ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ اسلامی حکومت کے بعض قوانین اور مقررات ناپائیدار اور تغیر پذیر قرآن مجید اور سنت نبوی میں ذکر نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور عوام الناس کی مرضی کے مطابق قوانین بنائے جائیں۔ اسلام کے ثابت احکام پر ہمیشہ عمل ہونا چاہیے اور احکام متغیر ہمیشہ اسلامی اصول اور احکام ثابت اور عام قوانین کے تحت ولی فقیہ یا اس کی طرف اذن یافتہ لوگوں کے ذریعے بنائے جائیں۔ نمبر 3، ڈیموکریٹک حکومتوں کے نقائص۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حکومت کی مشکل ایک مثلث القاعدہ زاویہ کی طرح ہے جس کے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قوائے مقننہ یعنی پارلیمنٹ۔ نمبر 2، قوائے قضائیہ یعنی عدلی۔ نمبر 3، قوائے مجریہ یعنی حکومت۔ اور حکومت کی یہ شکل مینٹسکیو سے شروع ہوئی اور رائج ہوتی چلی گئی۔ بہرحال اگرچہ اس وقت ہماری حکومت بھی 3 قدرتوں سے تشکیل پائی ہے، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے باقی رہے، کیونکہ آئندہ زمانے کی ترقی کے پیش نظر یا اجتماعی حالات کی تبدیلی کی وجہ سے حکومت کی شکل بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کی قدرتوں میں اضافہ ہو، جیسا کہ مربع القاعدہ ہو جائے یا مخمس القاعدہ ہو جائے، لیکن توجہ رہے کہ اصل اور بنیادی قاعدہ یہ کہ حکومت کو تشکیل دینے والی تمام قدرتیں مرکز کی طرف منتہی ہوتی ہوں، یعنی جب حکومتی صورت کو جو مختلف قدرتوں سے تشکیل پاتی ہے تو مثلث القاعدہ حرم سے تشبیہ کرتے ہیں، تو اگر اس حرم کے اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو اس کا دائرہ زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس قاعدہ حرم اور اس کے نیچے حکومتی بہت سے ادارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن حرم کے نیچے سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جائیں تو پھر حکومتی قدرت اور حکومتی ادارے متمرکز اور جمع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، یہاں تک کہ تمام قدرتیں اس حرم کے سرے تک پہنچ جائیں گی اور سب ایک نقطے میں سما جائیں گی، اور وہ وسیع اور متفرق قدرت بسیط اور وحدت کی شکل میں دکھائی دے گی۔ حرم قدرت میں اس کے علاوہ کے مثلث القاعدہ قدرتیں اس نقطے کی طرف منتہی ہوتی ہیں جو اس کے مرکز میں ہوتا ہے، اور وہی نقطہ تمام قدرتوں کا مرکز ہوتا ہے، اور حکومتی تمام تر قدرت اور اختیارات بسیط ہو کر وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ حکومتی قدرت اور اختیارات وہاں سے تقسیم ہو کر مختلف شکلوں، قانون گزاری، عدلیہ اور اجرائی شعبوں میں پھیل جاتی ہے، اور ان میں سے ہر قدرت اپنے خاص مراتب سے سروکار رکھتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے ممالک میں حکومت کی اسی شکل و صورت کو قبول کیا گیا ہے جس میں 3 قدرتیں ہوتی ہیں، قانون گزاری، عدلیہ اور اجرائی پاور، لیکن ان تینوں قدرتوں کا ایک نقطے میں جمع ہونا واضح طور پر نہیں دکھائی دیتا، یعنی ان حکومتوں میں اصل یہ ہے کہ حکومت مستقل 3 حصوں میں بٹ جاتی ہے، اور ایک قدرت کا ایک حصہ قوائے مجریہ یعنی حکومت میں چلا جاتا ہے، اور ایک حصہ قانون گزاری میں اور تیسرا حصہ عدلیہ کا ہوتا ہے، اور ان میں نہ قوائے مجریہ دوسری قدرتوں میں دخالت کرتی ہے اور نہ دوسری قدرتیں قوائے مجریہ میں دخالت کرتی ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ان قدرتوں میں عملی طور پر استقلال دکھائی نہیں دیتا، اور بہت سے وہ موارد جو اجرائی اور نفاذ کا حکم رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو قوائے مجریہ کے تحت ہونا چاہیے، لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر
قانون گزار پاور کی دخالت کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بین الاقوامی سطح نیز دو ملکوں کے درمیان ہونے والے مہم معاہدات، حالانکہ یہ چیزیں اجرائی پہلو رکھتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں پہلے پارلیمنٹ پاس کرے تب وہ معاہدات انجام پاتے ہیں، اور یہیں پر قوہ مجریہ میں پارلیمنٹ کی دخالت دکھائی دیتی ہے۔ دوسری طرف حکومتی کابینٹ بعض قوانین اور مقررات کو تصویب کرتی ہے اور ان کو نافذ کرتی ہے، اگرچہ ان پر قانون کے عنوان کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن قانونی ماہیت رکھتے ہیں اور ان کا طے کرنا پارلیمنٹ کے مخصوص کام میں سے ہے۔ لیکن بنیادی قوانین میں موجود بعض وجوہات کی بنا پر اس کو طے کرنا حکومت کے عہدے پر ہوتا ہے، اسی وجہ سے قانون گزاری کا ایک حصہ حکومت کے سپرد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ حکومت پارلیمنٹ میں دخالت کرتی ہے۔ بہرحال مختلف ممالک میں کم و بیش قدرتیں ایک دوسرے میں دخالت کرتی ہیں، اور یہ محدود دخالت اس وجہ سے بھی ہے کہ چونکہ حکومتیں ایک دوسرے سے مل کر ایک حکومت کو تشکیل دیتے ہیں، اور اگر یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں تو گویا اس کا اتحاد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، قدرتوں میں ہم آہنگ کرنے کے اسباب کا ہونا ضروری ہے۔ پیج نمبر 410۔ اگرچہ حکومت تین قدرتوں قوہ مجریہ، قوہ عدلیہ اور قوہ مقننہ سے تشکیل پاتی ہے، لیکن ان تینوں قدرتوں میں سے ایک دوسرے سے رابطہ ضروری ہے، اور چونکہ ان تینوں قدرتوں سے مل کر ہی حکومت بنتی ہے، تو ان قدرتوں کے لیے کچھ ایسے اسباب ہونا ضروری ہیں جن کے درمیان اتحاد اور وحدت قائم رہے۔ لیکن دنیا بھر کے ممالک میں ان قدرتوں میں ہم آہنگ کرنے والی قدرت نہ ہونے کی بنا پر ان کے درمیان میں نہ ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے، جس کی بنا پر ملک میں بحرانی حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بحران سے بچنے کے لیے بعض حکومتوں میں بہت سی راہ حل پیش کی گئی ہیں، جن میں سے صدر مملکت کے لیے حق ویٹو رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگرچہ پارلیمنٹ کو قوانین بنانے اور ان کو طے کرنے کا حق ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ اسی ذمہ داری کے تحت ممبر آف پارلیمنٹ یعنی کسی بھی قانون بنانے کے لیے بہت بحث و گفتگو کے بعد قوانین بناتے ہیں، اس کے بعد وہ قوانین مجلس سنا کے ذریعے تائید ہوتے ہیں، لیکن چونکہ صدر مملکت کے لیے حق ویٹو ہوتا ہے تو اگر وہ قوانین ناقص ہوتے ہیں تو صدر مملکت ان کو روک دیتا ہے، چاہے کچھ ہی مدت کے لیے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان کو نافذ نہیں ہونے دیتا۔ اگر قوانین بنانا پارلیمنٹ کا حق ہے اور قوہ مجریہ یعنی صدر مملکت کو پارلیمنٹ میں دخالت کرنے کا حق نہیں ہے، تو پھر پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کو قوہ مجریہ کسی طرح روک دیتا ہے اور ان کو نافذ نہیں ہونے دیتا۔ بس معلوم یہ ہوا کہ قدرتوں کا استقلال مکمل طور پر عملی نہیں ہوتا، اور عملی طور پر پارلیمنٹ اور حکومت کے وظائف میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ان قدرتوں میں ہم آہنگ کرنے والے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ممالک میں سیاسی پارٹی اور گروہی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر قدرتوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ بعض مواقع پر حالات اس قدر بگڑ جائیں کہ ملک میں کوئی حکومت ہی نہ ہو اور عملی طور پر حکومت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حکومت بنے اور قدرت اپنے ہاتھ میں لے لے، لیکن ایک مدت کے بعد پارلیمنٹ میں اس کے لیے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور حکومت ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد جلد کوئی حکومت نہ بن سکے، کیونکہ جو شخص بھی وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ اس کے لیے وزراء کابینٹ بنانا چاہے تو اگر ممبر آف پارلیمنٹ کا اعتماد کا ووٹ حاصل نہ کر سکے، کیونکہ پارلیمنٹری حکومتوں میں صرف وہی پارٹی حکومت بنا سکتی ہے جس کے پاس پارلیمنٹ میں ممبروں کی اکثریت ہو، یا دوسری پارٹی کے ممبروں کو شامل کر کے اپنی اکثریت ثابت کر دے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انہی آخری چند سالوں میں ہمارے پڑوسی ملک میں کافی مدت تک حکومت نہ تھی، کیونکہ جو شخص بھی وزیر اعظم بننا چاہتا تھا اس کو اعتماد کا ووٹ ہی نہیں ملتا تھا۔ البتہ کسی نہ کسی طریقے سے بہت سی حکومتی امور انجام پاتے ہیں، لیکن چونکہ جب وزیر یا معاون وقتی یعنی عبوری ہوں تو ان کو کاموں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اور مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں
6 ماہ تک بغیر دلچسپی کے کام کیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا کتنا نقصان ہوگا۔ بعض ملکوں میں صدر مملکت کو یہ حق ہوتا ہے کہ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح پارلیمنٹ کو منحل کر دے، اور یہی حکومت کا پارلیمنٹ میں دخالت کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مواقع پر تو پارلیمنٹ کو منحل کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی دخالت اختلاف، جھگڑوں اور بعض حالات میں شدید بحرانی حالات پیدا ہونے کا باعث ہو جاتا ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ یا تو ان حکومتوں میں ان بحرانی حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی راہ حل پیش نہیں ہوتا، یا اگر وہ راہ حل پیش بھی کیا ہے تو وہ اتنا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا۔ مثلاً بعض حکومت میں صدر مملکت کے ہاتھوں میں حکومتی نظام نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک تشریفاتی عہدہ ہوتا ہے، جیسا کہ خود ہندوستان میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں بحرانی حالات پیدا ہو جائیں تو پھر صدر ہی حکومتی امور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اس بحرانی کیفیت کو ختم کرتا ہے۔ در حقیقت اپنا کردار بحرانی حالات میں نمایاں کرتا ہے۔ نمبر 5، ولایت فقیہ حکومت کو ہم آہنگ کرنے والی طاقت، پیج نمبر 411۔ قارئین کرام، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس وقت جبکہ بہت سے ممالک میں بحرانی حالات سے نمٹنے کے لیے بعض راہ حل پیش کیے گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ضروری طور پر کارآمد نہیں ہے، اور ان قدرتوں کے درمیان ایک دوسرے میں دخالت کرنے والی جیسی برائی باقی ہے۔ لیکن نظام ولایت فقیہ میں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض خود غرض مؤلفین اور بے انصاف زر خرید اہل قلم اس ولایت فقیہ کو بھی ارتجاعی یعنی قدیم زمانے کی طرف لوٹانا کے نام سے پہچانواتے ہیں۔ اس طرح کے اسباب فراہم ہیں تاکہ ملک میں بحرانی حالات سے نجات دے اور نظام کو ہر ممکن پریشانی سے نجات مل جائے اور ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمارے ملک میں بھی دوسرے ملکوں کی طرح قوہ مجریہ ہے جس میں صدر مملکت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ اور عدلیہ بھی ہے جو ایک دوسرے سے الگ اور مستقل ہے، لیکن یہ تمام قدرتیں اس ایک نظام کی قدرتیں ہیں اور ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، جو ایک مرکزی نقطے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جو شخص اس نظام میں نقطہ مرکزی اور اصلی ہوتا ہے وہ قدرت کے بلند ترین مقام پر ہوتا ہے۔ وہ ولی فقیہ ہوتا ہے جو تمام قدرتوں میں اتحاد اور وحدت ایجاد کرتا ہے۔ برخلاف دوسری حکومتوں میں کوئی ایسا محور نہیں پایا جاتا جو ان قدرتوں میں ہم آہنگی اور وحدت ایجاد کرے، اور اگر ان حکومتوں میں کوئی ایسا راہ حل بھی پیش کیا گیا ہے تو وہ بہت ضعیف اور کمزور ہے۔ نظام ولایت فقیہ میں مذکورہ تینوں قدرتیں ایک مرکزی نقطے ولی فقیہ کے زیر سرپرستی ہوتی ہیں، درحالانکہ وہ بنیادی قانون کا بھی حافظ ہوتا ہے اور اسلامی احکام، اقتدار اور انقلابی اہداف کا بھی محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکورہ تینوں قدرتوں کو متحد اور ہم آہنگ رکھتا ہے اور سبھی کو وحدت، دوستی اور ہمدلی کی دعوت دیتا ہے اور اختلافات سے محافظت کرتا ہے۔ اگر اتفاقی طور پر ملک میں کوئی بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو یہی اختلافات کو دور کر کے ملک کو بحرانی صورتحال سے نجات عطا کرتا ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد سے 20 سال کے عرصے میں چاہے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہو یا مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی سید علی خامنہ مجدد اعلیٰ کا زمانہ ہو، خواستہ یا ناخواستہ معاشرے میں اختلافات کی وجہ سے ملک میں متعدد بار بحرانی صورتحال پیدا ہونے والی تھی، لیکن اگر ولی فقیہ کی حکیمانہ تدبیریں نہ ہوتی تو واقعاً ملک کبھی کا بحران کی نظر ہو جاتا، جیسا کہ آج کل ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں بحرانی صورتحال ہے۔ الحمدللہ اس عظیم اور خداداد نعمت کی برکت سے اور اس لطف و مہربانی اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے اور عوام الناس کے درمیان موجود ہے، اس طرح کے بحرانی صورتحال سے نجات ملتی رہتی ہے۔ نمبر 6، دوسری حکومتوں پر ولایت فقیہ نظام کے امتیازات۔ قارئین کرام، یہاں پر ہمارا اپنی اس اسلامی حکومت کا دوسری
ان ڈیموکریٹک حکومتوں سے مقایسہ یعنی مقابلہ کرنا مناسب ہے جو آج کل کی پیش رفتہ حکومتیں جانی جاتی ہیں۔ اس اسلامی حکومت کے دوسری حکومت کے مقابلے میں امتیازات اور خصوصیات بیان کریں۔ الف، اندرونی انسجام و یگانت۔ ہماری حکومت کا سب سے پہلا امتیاز اور خصوصیت اندرونی انسجام اور وحدت ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ تمام ڈیموکریٹک حکومتوں میں ڈیموکریسی کی سب سے بڑی پہچان قدرتوں میں استقلال اور ایک دوسرے میں دخالت نہ کرنا مانا جاتا ہے۔ ہم نے ان حکومتوں کے کچھ اندرونی تعارض اور ٹکراؤ کو بیان کیا اور کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ مذکورہ قدرتوں کو ایک دوسرے میں دخالت نہیں کرنا چاہیے، لیکن عملی میدان میں کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مذکورہ قدرتیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر مستقل ہوں اور ایک دوسرے میں دخالت نہ کرتی ہوں، اور قانونی طور پر قدرتوں کے لیے ایک دوسرے میں دخالت کا ذرا بھی اختیار نہ ہو۔ غیر قانونی دخالت، خلاف ورزیوں اور تحت فشار قرار دینے کے علاوہ ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب قدرت ایک طاقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اپنی تمام تر طاقت کے بل بوتے پر دوسری طاقت کو تحت فشار قرار دیتی ہے، جب پولیس اور فوجی طاقت، اسی مالی اقتصادی امکانات پورے ملک کا خرچ حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو پھر دوسری قدرتیں اس سے متاثر ہوں گی اور صدر یا وزیر اعظم اگر اپنی قدرت سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ دنیا بھر کی تمام ڈیموکریسی حکومتوں میں ایک قسم کا تفرقہ اور نہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، لیکن ہماری حکومت میں درحالانکہ تینوں قدرتوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور اپنے اپنے اختیارات میں مستقل ہیں، اور ان کے درمیان نہ ہم آہنگی اور تفرقہ بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ ہماری حکومت میں ایک ایسا وحدت بخش سبب یعنی ولایت فقیہ پایا جاتا ہے جو تینوں قدرتوں کی سرپرستی کرتا ہے، ان میں انسجام اور وحدت برقرار رکھتا ہے، اور اس نظام اور حکومت کا اصلی محور ہونے کی وجہ سے بحرانی صورتحال پیدا ہونے سے روکے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم نے متعدد بار دیکھا کہ کس طرح مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ اعظمی خامنہ ای مجلہ اعلیٰ نے کس طریقے سے مختلف عہدیداروں کے درمیان ہونے والے اختلافات کا خاتمہ کیا، اور اگر کبھی بحرانی صورتحال پیدا ہونے کی راہ ہموار بھی ہو گئی تو قانونی طور پر صدر جمہوری نے مقام معظم رہبری سے درخواست کی کہ اپنی قدرت کے ذریعے اس بحران سے روک تھام فرمائیں، اور موصوف نے بہترین طریقے سے بحرانی صورتحال پر کنٹرول فرمایا ہے۔ ولی فقیہ اگرچہ براہ راست کسی بھی ایک قدرت کا عہدیدار نہیں ہے، لیکن تینوں قدرتوں کے عہدیدار یا براہ راست اس کے ذریعے نصب ہوتے ہیں یا بنیادی قانون کے مطابق یہی عوام الناس کی رائے کو نافذ کرتا ہے، اور اسی کے نصب اور نافذ کرنے سے تینوں قدرتوں کے عہدیداران مشروعیت پیدا کرتے ہیں۔ بے روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانت۔ دوسری حکومتوں پر ہماری حکومت کا ایک امتیاز یہ ہے کہ عوام الناس کے درمیان روحی اور اندرونی نفاذ کی ضمانت ہے، اور یہ چیز اسلامی حکومت کے قوانین اور مقررات کی اطاعت کرنے کی ذمہ داری کے احساس سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کی ضمانت اور کنٹرول دوسری حکومتوں میں موجود نہیں ہے، اور تقریباً تمام ہی حکومتوں میں طاقت کے زور پر قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، اور جہاں پر عوام الناس میں آزادی کا احساس ہو جائے یا وہ کنٹرول وغیرہ کم ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے مقرر سنا ہوگا کہ یورپی ممالک میں قوانین کی رعایت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک میں عوام الناس کی آٹومیٹک طریقے سے قوانین اور مقررات کی رعایت کرتے ہیں اور ٹیکس وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور اس طرح کا یہ ظاہری نظم و انضباط اس ترقی یافتہ حکومت کے کنٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر عوام الناس قوانین کی رعایت کرتے ہیں اور مالیات اور ٹیکس وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں پر ٹیکس وغیرہ حاصل کرنے کا سسٹم چند صدیوں سے چلا آ رہا ہے،
خصوصاً اس نصف صدی میں خاصا تجربہ ہوا ہے اور کمپیوٹر وغیرہ کے ذریعے بہترین سسٹم بنایا گیا ہے، اور اسی بنا پر مختلف طریقوں سے ٹیکس وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے، اور عام طور پر عوام الناس آسانی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ لیکن بڑی بڑی کمپنیاں جو حکومتی ملازمین سے ساز باز کیے رہتے ہیں، وہ ٹیکس نہ ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ قارئین کرام، ہم یہاں پر جو لوگ مغربی کلچر کے عاشق ہیں اور وہاں کے نظم و مدنیت کا شور مچاتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں، مغربی ممالک کی بہت سی مداح اور تعریفیں صرف ایک نعرے سے ہوتی ہیں جن میں حقیقت اور واقعیت نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں ڈرائیور قوانین کی بھرپور رعایت کرتے ہیں اور بہترین طور پر نظم و انضباط کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ ہم یہاں پر مذکورہ دعوے کو باطل کرنے کے لیے ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ ہم امریکہ کی فیلڈلفیا یونیورسٹی کی طرف سے ایک تقریر کے لیے مدعو ہوئے، اور جب ہم نیو یارک سے فیلڈلفیا کی طرف چلے تو راستے میں مختلف شہروں کا دیدار کیا۔ اسی راستے میں ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا ڈرائیور اپنی گاڑی کے آگے کوئی چھوٹی سی مشین رکھتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کو گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ دیتا ہے اور کچھ دیر بعد پھر اسی طرح کرتا ہے۔ ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ اس سے معلوم کریں کہ یہ کس لیے ہے، تو اس نے بتایا کہ امریکہ میں 90 میل فی ساعت کی رفتار سے زیادہ گاڑی چلانا ممنوع ہے، اور پولیس نے خلاف ورزی سے روک تھام کے لیے سڑک پر ریڈار لگا دیے ہیں، جن کے ذریعے سے جو لوگ غیر مجاز رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہیں ان کو پکڑ کر جرمانہ لگائے۔ اس کے علاوہ خود بھی سڑک کے کنارے کمین لگائے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ خلاف ورزی کرنے والوں پر جریمہ لگا سکیں، اور چونکہ گاڑیوں کی رفتار پولیس کے ذریعے نصب شدہ ریڈار کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں، اسی وجہ سے بعض ماہرین نے ایسی مشین بنائی ہے جو اس ریڈار کو اندھا کر دیتی ہیں، اور اس وقت یہ مشین بازار میں آسانی کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے راستے میں پولیس لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ جو اس مشین کے ذریعے اس کے ریڈار کو اندھا کر کے بہت زیادہ رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں ان کو روک کر جرمانہ لگا سکے۔ لہٰذا اس مشین کے لگانے کے بعد کسی بھی رفتار سے گاڑی چلا سکتے ہیں، اور جب پولیس کے چیک پوسٹ سے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کو اتار کر چھپا دیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو لگا دیتے ہیں۔ قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ لوگ قوانین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور قوانین کے محافظ پولیس کے کنٹرول کو بے اثر کرنے کے لیے ایک مشین ایجاد کرتے ہیں تاکہ پولیس کے ریڈار کو اندھا کر دیں، اور اس مشین کو امریکی بازاروں میں کافی مقدار میں خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ترقی یافتہ کلچر ہے جس کی بنا پر عوام الناس اپنی مرضی اور رغبت سے قوانین پر عمل کرتے ہیں، اور وہاں بہترین نظم و انضباط برقرار ہے۔ وارداتیں وہاں پر جو مختلف ہوتی رہتی ہیں اس کی خبر ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، جو خود ایک بڑا تفصیلی پہلو رکھتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست جو چند سال امریکہ میں رہ کر ایران واپس آئے، انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ امریکہ کا کوئی بھی کالج ایسا نہیں ہے جس میں پولیس نہ ہو۔ اس کے بعد بھی ہر روز وہاں پر قتل و غارت ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً ایک اسٹوڈنٹ اسلحے کے ذریعے اپنے استاد یا ہم کلاسیوں کی طرف گولی چلاتا ہے اور ان کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہاں کا نظم اور انضباط۔ جی ہاں، مغربی ممالک میں قوانین پر اگر عمل ہوتا ہے تو وہ جرمانہ اور قید کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ان کو اس چیز کا خوف نہ ہو اور اس سے کسی بھی طریقے سے محافظین کے کنٹرول کو بے اثر کر سکتے ہوں تو پھر قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی۔ لیکن ہماری اس اسلامی حکومت میں بیرونی کنٹرول کرنے والے اسباب جیسے جرمانہ اور جیل کے علاوہ اندرونی مہم سبب بھی موجود ہے کہ اگر اس کو اور مزید تقویت پہنچائی جائے تو پھر معاشرے کی بہت سی اجتماعی مشکلات حل ہو جائیں گی، اور وہ سبب خود ان کے اندر قوانین پر عمل کرنے کا رجحان موجود ہے، اور اس کی وجہ ان کا اسلامی حکومت کے قوانین پر عمل کرنے کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ در حقیقت عوام الناس حکومتی قوانین پر عمل کرنا اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہیں، اور یہ
ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں اسلامی حکومت نہ ہوتی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے رہبر اور مرجع تقلید نے نہ فرمایا ہوتا کہ اسلامی حکومت کی قوانین پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے، تو پھر عوام الناس جرمانہ اور دوسری سزاؤں سے بچنے کے لیے قوانین پر عمل کیا کرتے۔ آج اسلامی انقلاب کے طرفدار اور متعدین افراد ولی امر مسلمین کے اطاعت کی وجہ سے اسلامی حکومت کی قوانین پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ بعض موارد میں وہ جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہمارے نقصان میں ہیں، لہٰذا یہ اندرونی اور معنوی سبب جو ان کے ایمان کی وجہ سے ہے ایک بڑا سبب ہے تاکہ خود عوام الناس قوانین کے پابند رہیں۔ لہٰذا ایسا بہترین اور مہم سبب ہمارے معاشرے میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح عوام الناس کو حکومتی قوانین کا پابند بنانے میں دوسرا سبب یہ ہے کہ عوام الناس اسلامی حکومت کے قوانین کو خدا کی خوشنودی کا سبب جانیں، جس کی بنا پر وہ شرعی وظیفہ سمجھتے ہوئے ان پر عمل کریں اور ان سے خلاف ورزی کو خدائی عذاب سبب شمار کریں۔ اگرچہ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرے میں قوانین کی خلاف ورزی ہوتی، لیکن یہ خلاف ورزی قوانین پر عمل کرنے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اگر قانون پر عمل ہونے کی نسبت خلاف ورزیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو ہمارا یہ نظام کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔